السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم حضرات و خواتین، کل کے درس میں ہم نے یہ جانا کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ فجر کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد یہ دعا فرماتے تھے کہ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، یعنی اللہ رب العالمین سے مانگتے تھے، سوال کرتے تھے تین چیزوں کا: علم نافع یعنی نفع بخش علم کا، اور رزق طیب یعنی پاکیزہ رزق حلال روزی کا، اور عمل متقبل یعنی قبول کیا جانے والا عمل۔ آئیے آج جانتے ہیں کہ علم نافع کس علم کو کہتے ہیں، وہ کون سا علم ہے جو نفع بخش ہے، فائدہ مند ہے شریعت کی نگاہ میں، اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں۔ وہ کون سا علم ہے جس میں انسان کا فائدہ ہے، جو انسان کے لیے نفع بخش ثابت ہوتا ہے دنیا میں بھی، اور اصل فائدہ آخرت میں ہوگا۔ تو اس سلسلے میں جو اہل علم نے کہا ہے کتاب و سنت کے نصوص اور دلائل کی روشنی میں، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کا علم مطلب ایسا علم جس سے اللہ کی معرفت ہو سکے، جس سے بندہ اپنے رب کو جان سکے، انسان اپنے رب کو، اپنے معبود کو، اپنے خالق اور مالک کو پہچان سکے۔ یہ علم نفع بخش علم ہے۔ اللہ کی ذات کے بارے میں، اللہ کے اسماء اور صفات کے بارے میں، اللہ کے افعال کے بارے میں معرفت حاصل کرنا، علم حاصل کرنا، جاننا، اللہ کو اس کے ناموں کے ذریعے سے، اس کی صفتوں کے ذریعے سے اور اس کے افعال کے ذریعے سے پہچاننا، اللہ کی معرفت حاصل کرنا، اللہ کو جاننا، یہ نفع بخش علم ہے۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے، سب سے بڑا نفع اس سے یہ ملتا ہے کہ جو اللہ کی معرفت اور اس کے اسماء و صفات اور افعال کی معرفت بڑھتی جاتی ہے، بندہ کے دل میں ویسے ویسے اللہ کی عظمت، اللہ کی محبت اور اللہ کا خوف اور خشیت بڑھتی جاتی ہے۔ جو بندہ جتنا زیادہ اللہ کی معرفت رکھے گا، اللہ کے اسماء اور صفات کو جانے گا، اتنا ہی زیادہ وہ اللہ سے محبت کرے گا، اللہ کی تعظیم کرے گا اور اللہ سے خوف اور خشیت رکھے گا۔ تو یہ بڑا فائدہ ہے اس علم کا، وہ علم جس سے اللہ کی معرفت ہو سکے۔ تو یہ نمبر 1 پر ہے علم نافع میں، نفع بخش علم میں۔ قرآن مجید کا مطالعہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کا مطالعہ ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے بہت سارے نام ہیں، اس کی بہت ساری صفات ہیں، اور اس کے افعال کے بارے میں بھی ہمیں معلومات ملتی ہیں۔ تو ان سے کیا ہوگا؟ ان سے اللہ رب العالمین کی عظمت اور اس کا خوف اور اس کی تعظیم اور اس کی محبت بندے کے دل میں پیدا ہوتی ہے، اور یہ بہت بڑا فائدہ ہے، بہت بڑا نفع ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے احکام کی معرفت، نفع بخش علم جو ہے، فائدہ مند علم، وہ علم جس سے فائدہ اور نفع حاصل ہوتا ہے، اس میں کیا ہے؟ اللہ کے احکام کی معرفت۔ اللہ نے جو تعلیمات نازل کی ہیں، اللہ نے جو احکام نازل کیے ہیں، ان کے بارے میں جاننا، ان کا علم حاصل کرنا،
اور یہ کہاں ہیں اللہ کے احکام، اللہ کی تعلیمات؟ اللہ کی کتاب قرآن مجید میں، اور اللہ کے رسول کی سنت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں۔ گویا کہ اللہ کی کتاب قرآن مجید اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، احادیث شریفہ، ان دونوں چیزوں کا علم حاصل کرنا یہ نفع بخش علم ہے، فائدہ مند علم۔ اور اللہ کے جو احکام ہیں اللہ کی کتاب میں اور اس کے رسول کی سنت میں، ان کو سمجھنا صحابہ کرام کے فہم کے مطابق، سلف صالحین کی سمجھ کے مطابق، یہ نفع بخش علم ہے، یہ فائدہ پہنچانے والا علم ہے۔ اس علم کے ذریعے سے وہ راستہ معلوم ہوتا ہے جو ہدایت کا ہے، سیدھا راستہ ہے، جو اللہ تک پہنچانے والا راستہ ہے، جو جنت تک لے جانے والا راستہ ہے۔ وہ راستہ ہے جو انسان کو جہنم سے بچانے والا ہے، اس راستے سے بچانے والا ہے جس پر چلنے سے اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے، گمراہی ہاتھ آتی ہے۔ تو یہ علم نفع بخش علم ہے، یعنی اللہ کے احکام کی معرفت حاصل کرنا۔ اسی طریقے سے جو نفع بخش علم ہے اس میں حلال و حرام کا علم ہے، اللہ کے اوامر اور نواہی کا علم ہے، یعنی دین اسلام میں، اسلامی شریعت میں جو چیزیں حلال ہیں اور جو چیزیں حرام ہیں، جن چیزوں کے کرنے کا حکم آیا ہے اور جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے، اس کا علم حاصل کرنا، اس کی جانکاری رکھنا، انہیں سیکھنا، جس کو فقہ کہتے ہیں، اسلامی فقہ، شریعت کا فقہ، سمجھ، جو احکام اور مسائل ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ واجب ہے، یہ مستحب ہے، یہ مباح ہے، یہ مکروہ ہے۔ تو یہ علم بھی بڑا نافع علم ہے، نفع بخش علم ہے، فائدہ پہنچانے والا علم ہے۔ اس سے اللہ کی مراد معلوم ہوتی ہے۔ اور اس علم کے حاصل کرنے سے اور اس پر عمل کرنے سے اللہ کی رضامندی اور خوشنودی حاصل ہوتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا جو مقصد ہے، کتاب و سنت کا علم، حلال و حرام کا علم، تو یہ مقصد پورا ہوتا ہے۔ تو یہ علم بھی بڑا نافع علم ہے، نفع بخش علم ہے۔ یہ خلاصہ ہے علم نافع کے بارے میں کہ علم نافع کیا ہے، نفع بخش علم کون سا ہے، جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر صبح فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اللہ رب العالمین سے مانگا کرتے تھے، جس کے لیے دعا کرتے تھے، اللہ کو پکارتے تھے، اللہ سے سوال کرتے تھے، اللہم انی اسألک علما نافعا۔ تو یہ علم نافع ہے کیا؟ یہ نفع بخش علم، فائدہ مند علم، یہ وہی علم ہے جس سے اللہ کی معرفت ہوتی ہے، اللہ کے احکام کی معرفت ہوتی ہے، اور حلال و حرام کی معرفت ہوتی ہے۔ دوسرے لفظوں میں ہم کہہ سکتے ہیں یہ دین کا علم، شریعت کا علم، وہ علم نفع بخش ہے، فائدہ مند ہے، دنیا میں بھی کہ سیدھے راستے پر چلنے میں اس سے مدد ملتی ہے، بلکہ اس سے پہلے سیدھا راستہ پہچاننے میں اس سے مدد ملتی ہے، اور آخرت میں بھی اس کا فائدہ ملے گا کہ یہ راستہ، علم کا راستہ، دین اور شریعت کے علم کا راستہ جنت کے راستے پر لے جانے والا ہے۔ اس لیے کہ حدیث میں ہے کہ جو شخص
دین کا علم حاصل کرنے کے راستے پر چلتا ہے، دین کا علم حاصل کرنے کے لیے وہ نکلتا ہے اور چلتا ہے، راستہ طے کرتا ہے، تو اس کے لیے جنت کا راستہ ہموار کر دیا جاتا ہے، آسان کر دیا جاتا ہے۔ تو دینی علم کا راستہ یہ جنت کا راستہ ہے، یہ نجات کا راستہ ہے، یہ سعادت کا راستہ ہے، یہ جنت میں داخلے اور جہنم سے آزادی کا راستہ ہے۔ یہ وہ راستہ ہے جس پر چل کر اللہ کی رضامندی اور خوشنودی حاصل ہوتی ہے۔ یہ وہ راستہ ہے جس پر چل کر انسان کو سعادت حاصل ہوتی ہے۔ یہ ہدایت کا راستہ ہے۔ یہی وہ راستہ ہے جو انسان کو گمراہی سے بچاتا ہے، جو جہالت کی وادیوں سے نکال کر نور اور ہدایت کی راہ پر لے آتا ہے۔ اللہ کی معرفت، اللہ کے اسماء و صفات کی معرفت، اور اللہ کے احکام، اللہ کے جو اوامر ہیں، اللہ کی طرف سے جو تعلیمات آئی ہیں ان کی معرفت قرآن اور حدیث کے ذریعے سے، صحابہ کرام اور سلف صالحین کے فہم کے مطابق، اور اسی طریقے سے حلال و حرام کا علم۔ یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو دنیاوی علوم ہیں، ایک تو دینی علوم اور معارف ہیں جن کے بارے میں بات ہوئی کہ وہی مراد ہیں اصل میں اس سے، نفع بخش علم، مفید علم، اور قرآن اور حدیث میں جس علم کی فضیلت آئی ہے اور جس علم کی اہمیت پر زور دیا گیا ہے، اس سے مراد اصل میں یہی ہے، دینی علم، شریعت کا علم۔ لیکن سوال ہے کہ کیا جو دنیاوی علوم ہیں، جو دنیاوی معارف ہیں، دنیاوی جو فنون ہیں، تو یہ جو دنیاوی علم و ہنر ہے اس کا کیا یہ نفع بخش نہیں ہے؟ کیا یہ فائدہ مند نہیں ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یقیناً جو دنیاوی علوم و فنون ہیں، جیسے کہ انجینئرنگ کا علم، میڈیکل کا علم، اور اس طرح کے دیگر بہت سارے علوم ہیں جن میں انسانیت کے لیے، انسانوں کے لیے نفع ہے، فائدہ ہے، تو بے شک یہ علم بھی نفع بخش علم ہے، یہ بھی مفید علم ہے، اور اس علم کو بھی حاصل کرنا چاہیے، اور اس کے ذریعے سے بھی انسانیت کو فائدہ پہنچانا چاہیے۔ یہ علم بھی نفع بخش ہے، لوگوں کو اس سے نفع پہنچتا ہے، لوگوں کو اس سے فائدہ ہوتا ہے، اور ان علوم کو جو حاصل کرے گا اس کو بھی فائدہ ہوگا، اس کے لیے بھی یہ علم نفع بخش ہے، دنیا میں تو ہے ہی، آخرت میں بھی فائدہ مند ہوگا اس کے حق میں، بشرطے کہ اس کی نیت اچھی ہو اور وہ ایمانداری سے یہ علم حاصل کرے اور اس کے مطابق عمل کرے، اور اس علم کے ذریعے سے لوگوں کو فائدہ پہنچائے۔ تو یقیناً نیت اچھی ہونے سے، جذبہ نیک ہونے سے، یہ دنیاوی کام بھی، دنیاوی عمل بھی، دنیاوی علم بھی مفید ہو جاتا ہے، نفع بخش ہو جاتا ہے، اور اس پر بھی اجر اور ثواب ملتا ہے۔ تو بنیادی طور پر نفع بخش علم میں دین اور شریعت کا علم ہے، لیکن ثانوی طور پر دنیاوی علوم بھی شامل ہو سکتے ہیں، بشرطے کہ ان علوم سے انسانیت کا فائدہ ہو، لوگوں کا فائدہ ہو، اللہ کے بندوں کو نفع اور فائدہ پہنچے، اور ان علوم کے حاصل کرنے والوں کی نیت درست ہو، ایمانداری سے اس علم کے مطابق وہ کام کریں، فائدہ پہنچائیں لوگوں کو، تو انشاءاللہ یہ بھی نفع بخش علم میں داخل ہوگا۔ تو وہ جو حدیث ہے ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی، جس میں ان کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز سے سلام پھیرنے کے بعد یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ تو اس میں سے پہلی چیز
جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مانگا کرتے تھے اپنے رب سے وہ ہے علم نافع، نفع بخش علم، فائدہ پہنچانے والا علم. اس کے بارے میں قدر تفصیل آپ کے خدمت میں پیش کی گئی ہے، بیان کی گئی ہے. انشاءاللہ آئندہ دروس میں رزق طیب، جو پاکیزہ رزق ہے، حلال روزی ہے، اس کے بارے میں، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ جو عمل متقبل ہے، عمل مقبول، وہ عمل جو قبول کیا جاتا ہے، اس کے بارے میں قدر تفصیل پیش کی جائے گی. دعا ہے اللہ رب العالمین سے کہ ہم تمام مسلمانوں کو علم نافع حاصل کرنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلتے ہوئے ہمیں بھی یہ توفیق حاصل ہو اللہ کی طرف سے کہ ہم بھی فجر کی نماز کے بعد یہ دعا کیا کریں، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. اللہ رب العالمین ہم تمام کو علم نافع اور پاکیزہ رزق اور مقبول عمل سے نوازے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وجزاکم اللہ خیرا.